اللہ علیہ وسلم۔ جب صبر کرتے کرتے دل کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں نا تو اللہ آپ سے کیا فرماتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں نے کوئی ارادہ کیا لیکن ٹوٹ گیا، میں نے کوئی تمنا کی لیکن پوری نہیں ہوئی، میں نے آگے بڑھنے کی خوب کوشش کی لیکن ناکام ہوئی، میں تھک سا گیا، میری ہمت ٹوٹنے لگی، نہ چاہتے ہوئے میری آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ ایسا کوئی ہوتا ہے؟ دل نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کشمکش سے نکلنے کا کوئی ذریعہ یا کوئی خاص اشارہ مل جائے تو سنو، میں نے اپنے مہربان رب کو جانا، اپنے کیے ہوئے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، اپنی نیتوں کے بدل جانے سے اور اپنی ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے۔ جان رکھو، ہماری کوشش، ہمارا ارادہ، ہماری ہمت ہمارے بھرم ہوتے ہیں، لیکن اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہم پر حکومت رکھتا ہے، ہمارے ارادے اور نیتوں کو بدل سکتا ہے، ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی تو ہے جو ہم سے بھی زیادہ ہم سے چاہتا ہے، جو ہماری زندگی میں آنے والے کل کو بھی نظر میں رکھتا ہے، اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہے، اور یقیناً وہ میرا رب اللہ ہی ہے۔ جان لو، ہم انسان اپنی سوچ، اپنے مطلب اور اپنی خواہشوں کے مطابق حالات کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں ہر انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ جب انسان کا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو اکثر آنے والا وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ تمہاری نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دلا دیتا ہے کہ کوئی سپر پاور طاقت تو ہے جو تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں ہر موڑ میں ناکام کر رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، مگر اس کا صحیح مطلب وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ کی پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خاص نشانی اور اشارے کو جن کے وجود میں آتے ہی تمہارے رکے ہوئے کام غیر محسوس طریقے سے اپنے انجام خیر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، تو جو لوگ اپنی خطاؤں پر سچے دل سے نادم ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکی کی روشن راہ کی طرف چل پڑتے ہیں، ان کے لیے شہنشاہ کائنات نے اپنی مدد کے وعدے کیے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نیکوکاروں کا مددگار ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، وہ ہر شے کو تمہاری طرف لوٹا دے گا۔ یقین کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جان رکھو، جتنا آپ اللہ کی مانتے ہیں نا، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آ جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل یا پریشانی باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں اور پریشانیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں ہونے کا احساس ہی آپ کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے نا تو باہر کے حالات اور مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کو سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ دولت کا نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، اور وہ ہے اپنے رب پر ایمان کہ میرا رب ہے نا، وہ تو بے جان چیزوں میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے، وہ پتھر میں سے پانی کو نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رحیم رب ان مشکل حالات سے خیر نہیں نکالے گا؟ یقیناً نکال دے گا۔ اگر جاننا چاہتے ہیں آپ وہ دوسری نشانی اور خاص اشارے کو تو سنو، جب تمہارے دل میں اپنے رب کی محبت بڑھ جاتی ہے نا، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کے رب کی یاد سے آپ کا دل محبت سے بھر جاتا ہے. کیسے مشکل حالات صحیح لیکن تمہارے رب کی محبت میں دل کہتا ہے کہ وہی تو ہے جو سب کچھ جاننے والا، دل کے حال کو سننے والا اور اپنے غیبی نظام سے ہر بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے والا ان قریب میری مدد کر ہی دے گا. وہ تو یقین جانے تمہارا مہربان رب تمہارے لیے ایسا کوئی نظام چلا دے گا جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے چلایا تھا. جان رکھو سچا سکون اور محبت تو وہی ہے جس کے بعد ایمان بے فکری کی نیند سو سکے. ایسی بے فکری اور آرام دہ نیند صرف اللہ کی محبت کے بعد ہی آتی ہے، جب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، نہ خوابوں کے پورا ہونے کی، نہ ضرورتوں کے مکمل ہونے کی، پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے، نہ رات کے اندھیرے اور ان کی خاموشیاں تنگ کرتی ہے، اور درد میں بھی آرام مل جاتا ہے. اللہ سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے. تب اس کے پاس جو ہوتا ہے نا ان پر شکر آنے لگتا ہے، جو پاس نہیں ہوتا ان پر صبر آ جاتا ہے. اللہ سے صرف دعا میں اپنی خواہشیں نہیں بلکہ اللہ کی محبت کو بھی مانگو. ان کو صرف کسی وجہ کے تحت نہیں بلکہ اسے ہر وقت ان کی محبت میں یاد کرو. اسے راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈو بلکہ خدا کی دوستی مانگو، کیونکہ جب وہ تمہاری پہنچ خدا کی دوستی تک ہو جائے گی نا تو پھر پریشانیاں اور دکھوں کی کیا فکر ہے. جو رب کا ہوا سب کچھ اس کا ہوا. پھر تمہارا رب خود کہے گا کہ بندے جو میں نے چاہا تو نے کر دیا، اب وہ کچھ ہوگا جو تو چاہے گا. بس آن کی آن ساری تکالیفیں دور ہو جائے گی اور ہر درد کا مرہم بھیجا جائے گا، اور ان قریب زندگی کا ایک نیا پہلو وجود میں آ جائے گا جو تمہاری سوچ اور تمہارے گمان میں نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ سب بند راہیں کھل جائے گی، تمہاری زولیاں خوشیوں سے بھر دی جائے گی، دنیا میں حیاتن طیبہ والی زندگی نصیب ہو جائے گی. بس تھوڑا سا صبر کرے کیونکہ تمہارے رب کا ہر کام اس کے وقت مقررہ پر وجود میں آتے ہیں جنہیں کوئی روک نہیں سکتا. دوستو ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ آپ سے خوش ہو کر آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما کر سب کی پریشانیوں اور رکاوٹوں کو دور فرمائیں. دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں آپ کے خیالات ضرور لکھ دیا کریں. ہم اور محنت کوشش کریں گے، رحمان رب سے مدد مانگ کر پوسٹ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. آپ سبھی مل کر 7,000 سے بھی زیادہ ساتھی ہے لیکن کسی ویڈیو میں 1500 لائک بھی ساتھی کی طرف سے نہیں ملے ہیں. امید کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ 1500 سے زیادہ لائک کر کے ہمارے دل کو راحت بخشیں گے. کوشش کریں کہ سب ایک ہی لائک کر دے تو یہ ذریعہ اور سبب بن جائے گا. نہ جانے کتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک بندے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.